اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد ماجد کا نام لمک بن متوشلخ بن اخنوخ بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک درمیان میں 10 آبا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح پیغمبر علیہ السلام تک بھی 10 آبا یعنی 10 باپ تھے۔ حضرت نوح نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 1240 سال، یہ اصح قول کے مطابق ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا، یعنی 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور گناہوں سے باز رہنے کی اور بتوں سے ان کی پوجا سے باز لینے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آپ نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ پھر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ان کی قوم پر کیا اثر ہوا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑا ہی ہے، یعنی کم نہیں ہوا، وہ پہلے سے زیادہ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ اے اللہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا، مجھ سے دور دور بھاگتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی آہستہ آہستہ سے نرم لہجے سے اللہ رب العزت کا ان کو ڈر سنایا، لیکن قوم ماننے والی نہیں تھی۔ فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ اور خفیہ طور پر بھی ان کو کہا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ کتنے لوگ مانے؟ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور 3 ان کی بیویاں اور ایک نوح علیہ السلام، یعنی 7 آدمی تھے گھر والے، جو 6 حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور 7 میں حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ 70 مرد اور عورتیں دوسرے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ کل 78 آدمی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم والے ایمان کیوں نہ لائے، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی قرآن میں جہاں کہیں بھی آتا ہے کہ کافروں نے نبیوں کو دعوت کو کیوں ٹھکرا دیا، ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، اس پر تم کیوں ایمان لاؤ، یہ ایک دوسرے سے وہ کہتے تھے۔
ایک اور وجہ ہے جو بیان فرمائی، وہ بولے قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے جو ہیں یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضل، کوئی بڑھائی، کوئی عظمت نہیں پاتے ہیں، یعنی تم ہم جیسے ہو، اور جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ تو کمینے لوگ ایمان لائے ہیں، ان کو اپنے سے دور کر دو۔ تو حضرت نوح نبی علیہ السلام نے ان غریبوں کو، مساکین کو اپنے سے دور کرنے سے انکار فرما دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابتدائی عذاب جو ہے وہ یوں بھیجا کہ ان پر بارشیں برسنی ختم ہو گئیں، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ بانجھ ہو گئیں، ان کی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام قوم پر بڑے شفیق تھے، آپ کو بڑا احساس آیا قوم کا، تو ارشاد فرمایا اے میرے اللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ موسلادھار بارش تم پر نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مدد دے گا مالوں سے اور اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی تم امید نہیں کرتے ہو۔ پھر قوم کی جو بہت بڑی ذلت تھی وہ یہ تھی کہ ان میں اللہ کے پیغمبر موجود تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، تم نے ود بت کو نہیں چھوڑنا، وَلَا سُوَاعَ، اور سوا کو نہیں چھوڑنا، وَلَا يَغُوثَ، نہ یغوث کو چھوڑنا، وَلَا يَعُوقَ، نہ یعوق کو، وَنَسْرَ، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اے اللہ انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے، لیکن قوم والے کیا کہتے؟ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر کیا کہا؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو۔ پھر کہا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور بولے وہ مجنون ہے، اور اسے جھڑکا گیا، دھمکیاں دی گئی نوح علیہ السلام کو۔ ایک دھمکی کا ذکر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر تو باز نہ آیا ہمیں سمجھانے سے تو ہم تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ وہ سمجھتے کہ اب یہ مر گئے ہیں، آپ کو کمبل میں لپیٹ کر کسی ڈھیر پر پھینک آتے یا کسی بند کمرے کے اندر پھینک دیتے کہ یہ مر چکا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کو جب ہوش آتا پھر آپ اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں بڑے آرام کے ساتھ تلقین فرماتے اور نصیحت فرماتے کہ تم ایسا نہ کرو، کافر نہ بن جاؤ، میں تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نوح پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا ہے، تو میری مدد فرما۔ پھر عرض کیا قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے اللہ مجھے بھی نجات عطا فرما اور میری وہ قوم جو مجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی نجات عطا فرما۔ پھر ایک جگہ پر یوں ارشاد ہوتا ہے انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے ان سے۔ پھر عرض کی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، یعنی تمام لوگوں کو برباد کر دے اور ان کے گھروں کو تباہ کر دے۔ انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار اور بڑی ناشکر، یعنی وہ ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدکار ہی پیدا ہوگی، اس لیے تو ان سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نوح تم میرے حکم پر کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی جس کی لمبائی 450 فٹ تھی اور چوڑائی اس کی 75 فٹ تھی اور اونچائی اس کی 45 فٹ تھی، اور ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، اور کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 1 بیٹے کی زوجہ 4، اور نوح علیہ السلام خود 5ویں اور آپ کی 1 زوجہ 6، یعنی گھر کے یہ 8 افراد تھے، اور 70 افراد اور تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ کل یہ 78 آدمی ہوئے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور نے جوش مارا۔ وہاں پر جب کشتی میں سب سوار ہونے لگے تو فرمایا وقال ارکبوا، فرمایا سوار ہو جاؤ اس کے اندر، فیہا اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ان ربی لغفور الرحیم، اور آپ نے کہا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ طوفان کتنا تھا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین سے بھی چشمے جاری ہو گئے، ہر طرف سے پانی ہی پانی، آسمانوں سے ایسے جیسے کہ دروازے کھل گئے ہیں، اور کشتی چلتی تھی موجوں کے اندر، وہ موجیں ایسی تھی جیسے کہ پہاڑ کی مانند ہوں۔ چلتے رہے یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ اور جودی پہاڑ کیا ہے، کیوں وہاں پر رکی؟ بڑے بڑے پہاڑ جو تھے وہ غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے، لیکن جودی پہاڑ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خوف سے کانپنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا، عاجزی اور انکساری کرنے والا تھا، اس لیے وہاں پر جا کر وہ کشتی رکی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی کو حکم دیا کہ زمین تو اپنے اندر پانی کو نگل لے۔ اسی طرح طوفان رک گیا، نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت زمین پر آئے، اس لیے نوح نبی علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی ان لوگوں کے سوا جو کشتی میں سوار تھے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے وہ غرق ہو گئی طوفان نوح کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام کا باادب غلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔